ذریعے اندھی آنکھوں، بہرے کانوں اور جنگ آلود دلوں کو کھول نہ دے، یعنی جب تک وہ حق کو قبول نہ کر لیں، ان کے دل حق کو قبول کرنے کے لیے کھول نہ دیے جائیں، تب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس نہیں بلائے گا۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نرم دلی تھی، آپ کی جو رحمت اور شفقت کے معاملات ہیں، وہ بہت سن چکے ہیں۔ فتح مکہ اس کی ایک مشہور مثال ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3231 میں، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایک بار پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا آپ پر جنگ احد کے دن سے زیادہ بھی کوئی تکلیف کا دن گزرا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس قوم سے بڑی تکلیفیں پہنچی ہے۔ فرمایا کہ ہاں گزرا ہے، جنگ احد کے بعد بھی میرے اوپر ایسا دن گزرا ہے، اور کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے اس قوم سے بڑی تکلیفیں پہنچی ہے، اور میرے اوپر سب سے سخت دن عقبہ کا تھا، جب میں نے اپنی نبوت کو ابن عبد یالیل بن عبد کلال کے سامنے پیش کیا تو اس نے میری بات نہیں مانا۔ میں طائف سے واپس آیا اور پریشانی کے آثار میرے چہرے سے ظاہر ہو رہے تھے۔ چلتے چلتے میں نے اچانک دیکھا تو قرن ثعالب میں تھا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو بادل کا ایک حصہ میرے اوپر سائے کیا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود ہیں۔ انہوں نے آواز دی اور عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور آپ کی قوم کی گفتگو سن لیا ہے، تو آپ کی خدمت میں پہاڑوں پر جو معمور فرشتے ہیں انہیں پیش کیا گیا، انہیں بھیجا گیا ہے، تاکہ آپ ان کافروں کے متعلق جو حکم دے وہ اسے پورا کر دیں۔ یعنی جو طائف کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف پہنچائی گئی، اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، کیا جنگ احد کے بعد بھی کوئی تکلیف کا دن پہنچا ہے آپ پر آیا ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہاں آیا ہے۔ تو طائف کا واقعہ نقل کر رہے ہیں، یعنی اتنی تکلیف والا دن ہے، اور فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کر دیے گئے پہاڑوں کے، اور اللہ کے نبی کو یہ فرمایا گیا کہ آپ انہیں ان مشرکین، ان کافروں کے تعلق سے ان فرشتوں کو حکم دے دیں، تو جو پہاڑ کے فرشتے ہیں وہ اس کام کو کر دیں۔ تو پہاڑوں کے فرشتے یعنی ملک الجبال، پہاڑوں پر معمور فرشتے نے اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے سلام عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی اچھا پر نربھر ہے، آپ کی مرضی پر منحصر ہے، اگر آپ چاہیں تو میں اخشبین نامی پہاڑ کو اٹھا کر ان لوگوں پر رکھ دوں، ان کافروں پر رکھ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا فرمائیں گے جو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کریں گے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، شرک نہیں کریں گے، مشرن کرنے والے نہیں ہوں گے، توحید پرست ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی درگزر فرما دیا۔ ایسے ہی آپ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 843 دیکھیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے